اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج کی کتاب کراچی کے معروف معتبر ماہر علم و فن سہ زبانوں کے استاد اور باکمال شاعر محترم کاوی شمر کا شعری مجموعہ سنگ و سمن ہے، جس کے حوالے سے میں ترتیب کے مطابق 52ویں صنعت توشی چورخی یا چہار رخی پیش کروں گا۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صنعت توشی چورخی یا چہار رخی کی تحریک جاوید رسول جوہر کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ شخصیات کے حوالے سے خوبصورت صنعت توشی کہہ رہے تھے جس پر کاوی شمر نظر ثانی فرماتے تھے۔ چنانچہ میں نے بھی ابتداً چند شخصیات اور صحرا کے حوالے سے طبع آزمائی کی، مگر پھر میں نے اسے احباب کی کتابوں کے تعارف اور خراج تحسین کے لیے مخصوص کر لیا۔ یوں یہ سلسلہ چلتے چلتے 52ویں صنعت توشی تک آ پہنچا۔ اصولاً کاوی شمر کے حوالے سے صنعت توشی بہت پہلے کہنی چاہیے تھی، مگر بوجوہ اس میں تاخیر ہوئی۔ صنعت توشی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیں، لائک فرمائیں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر فرمائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں۔ میں یوسف راہی چاٹگانی کا بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کی بے غرض کوششوں اور کاوشوں کی بدولت کاوی شمر کی 2 کتابیں ان کی حیات میں ہی منصع شہود پر آئی، یعنی سنگ و سمن 2010 عیسوی میں اور نشید حریت جس کا نام بدل کر بحر خوں رکھا گیا جو 2011 میں شائع ہوئی، جس میں سابق مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش کے قالب میں ڈھلنے تک کے روح فرسا حالات و واقعات کے پس منظر میں لکھی گئی نظمیں شامل ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس صنعت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس صنعت میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کہ براہ راست صنعت توشی پیش کرنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب کا تعارف بھی حاصل کیا جائے، تو آئیے آپ کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام سید محمد مشتاق عالم ہے، جبکہ کاوی شمر کے نام سے دنیا ادب میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ 1939 عیسوی میں مولانا سید محمد عمر فیضی کے معزز علمی گھرانے میں موضع بہپورہ، ضلع پٹنہ، صوبہ بہار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا سید محمد ابراہیم اسلام پور کے زمیندار تھے اور بقول کاوی شمر صاحب کے لیکن کافور اڑ چکا تھا، صرف اس کی بو باقی رہ گئی تھی۔ والد مولانا سید محمد عمر فیضی ایک جید عالم دین، ماہر طبیب اور فارسی اور عربی کے قادر الکلام شاعر تھے۔ مزاج صوفیانہ تھا۔ آپ کے بڑے بھائی سید محمد رضا عالم ڈھاکے میں ایک نیم فوجی اسکول کے پرنسپل اور انگریزی زبان کے استاد تھے۔ کراچی میں بھی انہوں نے ایک تدریسی ادارہ قائم کر رکھا تھا، جبکہ 2 بہنیں قمر النساء اور نفیس فاطمہ زیور تعلیم سے آراستہ
اور شعر و ادب کی دل دادا تھیں۔ ایک چھوٹے بھائی سید ابو ظفر بھی تھے۔ آپ نے عربی، فارسی اور اردو اپنے والد سے پڑھی، جبکہ جدید فارسی زبان سیکھنے کے لیے خانہ فرہنگ ایران میں داخلہ لیا اور درجہ اولیٰ کی سند حاصل کی۔ آپ سخن ہے گفتنی کے ذیل میں رقم تراز ہیں کہ کوٹ ایوب خانی ماشاءاللہ کے زیر سایہ رائٹرز گلڈ کے قیام نے ڈھاکے کی شفاف ادبی فضا کو مقدر کر دیا۔ شائستگی کی جگہ بیہودگی نے لے لی۔ ارباب سخن کی یہ کھلی توہین وہ بھی پکی روشنائی میں کم از کم میرے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ پھر بھی یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید کوئی دمساز ادب آئے اور ان نازیبا سرگرمیوں کا سد باب کرے، لیکن دیکھا کہ گلشن میں کہیں بوئے دمساز نہیں آتی، اللہ رے سناٹا آواز نہیں آتی۔ آخرکار یہ جنگ مجھ کو اکیلے ہی لڑنی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا۔ 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کا فوجی ایکشن، میرا قلم ہمیشہ رواں رہا۔ میں نے قومی ترانے بھی کہے ہیں اور اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میرے بعض دوستوں کو میری پوری نظمیں اور غزلیں ازبر ہیں۔ مبارک منگیری اور اسد رضا جعفری دونوں ہی استاد سخن مگر ایک دوسرے کے حریف تھے۔ 15 نومبر 1974 عیسوی میں روسی جہاز بریانسک کے ذریعے اپنے خوابوں کی سرزمین پاکستان آئے۔ کراچی پہنچتے ہی ساری خوش فہمیاں دور ہو گئیں۔ کراچی آنے کے بعد مجھ کو بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ فاصلوں کے شہر میں آدمی ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے شاعری کو طاق پر رکھ دیا اور بچوں کی پرورش کی دھن میں لگ گیا۔ ایک دن میرے ایک عزیز گھر پر آئے اور انہوں نے پیغام دیا کہ جاوید قیصر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون جاوید قیصر؟ کہا سلیم نگار کے برادر زادے جو روش کے دفتر سے آپ کی غزلیں غائب کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی، اب 45 سال کے قریب ہے اور سٹی کورٹ کی ایک عدالت میں ایڈیشنل جج ہیں۔ جاوید قیصر نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنا نام، ادبی نام تمثیل جاوید رکھ لیا ہے تاکہ منصف اور مصنف کے قلم میں جو فرق ہے اسے قائم رکھ سکوں۔ ان کا ایک مجموعہ کلام بھی دست ہلائی کے عنوان سے منصع شہود پر آ گیا۔ ابھی امکان کے دروازے کھلے ہی تھے کہ ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ اپنے والدین کے علاوہ اپنی وفادار بیگم انور جہاں، فرما بردار بیٹوں تابش اور دانش، سعادت مند بیٹیوں قرۃ العین اور عائشہ خاتون کو روتا دھوتا چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میں نے اپنا مجموعہ کلام شائع کرنے کی بات کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی، لیکن یوسف راہی صاحب ان لوگوں میں سے نہیں کہ آسانی سے پن چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، یہاں تک کہ میری بیٹی سحر علی جو ایک معروف شاعرہ ہیں سے بھی سفارش کرائی۔ یوں تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سے انسان دیکھے ہیں، لیکن یوسف راہی جیسا دھن کا پکا آدمی بہت کم دیکھا ہے۔ یہ انہی کی ہمت مردانہ کا نتیجہ ہے کہ میں اپنا پہلا مجموعہ کلام سنگ و سمن منصع شہود پر لانے کے قابل ہو سکا ہوں، اور اس کا سارا کریڈٹ یوسف راہی صاحب کو جاتا ہے۔ انکوٹ۔ قومی شمر مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں روزنامہ پاسبان اور پھر چاٹگام کے متعدد اخبارات و رسائل و جرائد سے وابستہ رہے۔
جن میں پیام مشرق بحیثیت ایڈیٹر، ماہنامہ کرنافلی، ماہنامہ پرچم، ماہنامہ سیماب اور روزنامہ شجاعت، جن کے ادبی صفحات کی ذمہ داریاں حسن طریقے سے ادا کرتے رہے۔ آپ کا حافظہ مثالی تھا، کلام زبانی سنایا کرتے تھے، کبھی کسی بیاض کا جھنجھٹ نہیں پالا۔ ڈاکٹر جمیل عظیم آبادی، پروفیسر علی حیدر ملک، عبدالحمید ساقی، جاوید رسول جوہر اور خاکسار ابن عظیم فاطمی کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہو سکیں، جبکہ اپنے ملنے جلنے والوں کو مجموعہ کلام کی اشاعت کے لیے بار بار کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ 2006 میں ان کی خواہش اور اصرار پر میں اپنا مجموعہ کلام سلگتی مسافتیں ان کی نظر ثانی کے بعد منصع شہود پر لایا۔ یوسف راہی چاٹگامی قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اپنی مسلسل اور انتھک کوششوں سے اس مجموعے کی اشاعت کو یقینی بنایا، جبکہ دوسری کتاب بحر خوں کے عنوان سے بھی شائع کی۔ انگنت قطعات، مناقب، صنعت توشیح میں کہا گیا کلام، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور فارسی میں کہا گیا کلام تشنہ اشاعت ہے۔ ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تھی اور ہے، اور جن میں جاوید رسول جوہر اشرفی، محبوب حسین محبوب قابل ذکر ہیں۔ یہ الگ بات کہ بہت سے اور لوگ آپ سے مشورہ سخن کرتے رہے، لیکن اس کا اعلان کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ عبدالحمید ساقی مشرق صدیقی کے نام مشورہ سخن کرنے والوں میں شامل ہے۔ آپ اپنی حیات تک ملک جمال اسکول اورنگی ٹاؤن سے وابستہ رہے۔ انہیں اشعار میں ہم معنی الفاظ کو خوبصورت ترتیب کے ساتھ موتی کی طرح پرونے پر ملکہ حاصل تھا۔ آپ عربی، فارسی اور اردو زبان پر پوری اور بھرپور دسترس رکھتے تھے۔ آپ کی دوسری کتاب بحر خون مشرقی پاکستان کے غازیان محتشم کے حوالے سے 218 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا انتساب مرزا نصرت جاہ بیگ کے نام ہے اور جسے رابطہ پرنٹرز نے ہی 2011 میں شائع کیا، جس میں یوسف راہی چاٹگامی کا مضمون پیش نوشت، کاوش عمر کی شاعری المیہ مشرقی پاکستان کا دوسرا رخ کے عنوان سے نصرت مرزا، گھر کی گواہی 1971 میں پاک فوج پر کئی جھوٹے الزام لگے کے عنوان سے روزنامہ امت 18 جون 2011 کی اشاعت میں شامل ایک مضمون کے علاوہ داغ ہے سینہ کے عنوان سے کاوش عمر کا مضمون شامل ہے۔ فہرست سے اظہر اقبال، کیپٹن پاکستان نیوی، ڈائریکٹریٹ نیول ایجوکیشن سروسز، نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا ایک خط بھی شامل کیا گیا ہے۔ سخنوران شہر کے نام سے رب نواز خان نے 21 شعراء کے کوائف کے ساتھ ساتھ غزلوں کا ایک انتخاب جنوری 2008 میں شائع کیا، جس کے پس وقت پر شعراء کی تصاویر بھی شامل کیں۔ اس انتخاب کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں کاوش عمر جیسے محترم اور منفرد شاعر کے تعارف اور کلام سے اس کی ابتدا کی گئی۔ اس انتخاب کے حوالے سے محمد علی سوز اور محمد نوید شیخ کا عملی تعاون قابل تحسین ہے۔ انتخاب کا انتساب ایس ایچ ہاشمی مرحوم کے نام ہے، جبکہ اسے رب نواز خان نے اپنا اورنگی پبلیکیشنز BN 246 اسلام چوک بے نظیر کالونی سیکٹر 11.5 اورنگی ٹاؤن سے شائع کیا۔ آئیے کتاب کی طرف یعنی سنگ و سمن کی طرف چلتے ہیں۔ 384 صفحات پر مشتمل یہ مجموعہ کلام 2010 میں یوسف راہی چاٹگامی کی ترتیب و پیشکش ہے، جسے رابطہ پرنٹرز توحید کمرشل ایریا DHA کراچی نے شائع کیا۔ خوبصورت سر ورق اور پس ورق جس پر کاوش عمر کی تصویر کے ساتھ ان کے معروف اور مقبول 2 اشعار بھی درج ہیں، جو کچھ یوں ہیں: سرور و کیف و نشاط و خوشی میں ڈھلتی ہے، فغان و سوز و گداز و نمی میں ڈھلتی ہے، میں اپنے عہد میں اپنی روش کا شاعر ہوں، میری زباں پہ لغت شاعری میں ڈھلتی ہے۔ کتاب کا انتساب والد محترم مولانا
محمد عمر فیضی اور والدہ محترمہ وجیہ النساء کے نام ہے۔ صفحہ نمبر 6 پر ان کی یوسف راہی چاٹگامی کے ساتھ ایک تصویر کا عکس بھی شامل ہے۔ عرض حال کے عنوان سے یوسف راہی چاٹگامی اور سخنہائے گفتنی کے عنوان سے کاوش عمر صاحب کا بھرپور مضمون شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک حمد، ایک نعت اور 159 غزلیں جبکہ متفرق اشعار کی صورت 23 اشعار شامل ہیں۔ فلیپ پر صاحب کتاب کا تعارف، جبکہ دوسرے فلیپ پر جاوید رسول جوہر کا کاوش عمر کے عنوان سے منظوم خراج تحسین شامل ہے۔ آئیے ان کے کچھ اشعار پڑھتے اور سنتے ہیں۔ شعر دیکھیے کہ یہ پتنگے اگر شمع گل ہو گئی، مزمحل خوں بدل غم بسر جائیں گے، کچھ ادھر جائیں گے کچھ ادھر جائیں گے، کچھ اندھیرے سے گھبرا کے مر جائیں گے۔ ہر تمنا حسین ہر ارادہ جواں، عزم منزل قوی شوق جادہ جواں، خواہ آندھی چلے خواہ طوفان اٹھے، خواہ بجلی گرے بے خطر جائیں گے۔ اور یہ نگاہیں، یہ چتون، یہ عارض، یہ لب، یہ جوانی کے جلوے غضب ہیں۔ ایسے عالم میں دیکھیں نہ آپ آئینہ، ورنہ اپنی ہی صورت پہ مر جائیں گے۔ گل رخو مہوشو نازنینو سنو، خوش جمالو غزالو حسینو سنو، ایک دن پھول کی پنکھڑی کی طرح حسن کے یہ سہارے بکھر جائیں گے۔ اور یوں تو شیوا ہے دونوں کا جلنا، مگر ان کے انداز میں فرق ہے کس قدر۔ شمع جلتی رہے گی یوں ہی رات بھر، اور پتنگے ابھی جل کے مر جائیں گے۔ اے گرفتار غم ہو نہ مایوس چل، کیا جب کھل اٹھیں آرزو کے کنول۔ گرم ہے یہ خبر لے کے رنگین غزل، بزم خوباں میں کاوش مر جائیں گے۔ اور یہ اشعار کہ واہ کس ناز سے لنترانی بلب، جلوے گل رخاں ہے تیرے شہر میں، دشمن دل حریف جنوں مرگ جاں، گل رخی کا سماں ہے تیرے شہر میں۔ اور سرمئی زرد کچنار دھانی فضا، نقرئی چمپئی زعفرانی فضا، احمری لالا گوں ارغوانی فضا، رنگ افسوں کنا ہے تیرے شہر میں۔ اور پائلوں کی چھنک، جھانجھنوں کی جھنک، چوڑیوں کی کھنک، بازوؤں کی لچک، لذت رقص و رم، فرصت کیف و کم، راحت جسم و جاں ہے تیرے شہر میں۔ اور سر پہ سلما ستارے جڑی اوڑھنی، شکل من موہنی مانگ افشاں بھری، منتشر چاندنی چاند نکھرا ہوا، خوش نظر کہکشاں ہے تیرے شہر میں۔ اور جس کے شعروں میں تھی زندگی موج زن، جس کے نغموں پہ دھنتے تھے سر گل بدن، اس کو کس کی نظر کھا گئی جان من، اب وہ کاوش کہاں ہے تیرے شہر میں۔ اور یہ اشعار کہ دیکھا نہ کہیں سامان جنوں، خوباں کے رخ روشن کی طرح، ابرو کی طرح، مژگاں کی طرح، تیور کی طرح، چتون کی طرح۔ اور پہلو میں خلش، سینے میں تپش، تالو میں زباں سوسن کی طرح، اے روح تڑپ میں بجلی بن، اے آنکھ برس ساون کی طرح۔ جس پل وہ ملے جس چھن وہ ملے، ایک پل کے لیے ایک چھن کے لیے، ایک پل بھی کہاں ایک چھن بھی کہاں، اس پل کی طرح اس چھن کی طرح۔ اور دشمن میں کہاں دشمن کا جگر، دشمن ہو میرا دشمن کیوں کر، دشمن سے جو دشمن وار ملوں، دشمن بھی تو ہو دشمن کی طرح۔ میری مشکل کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی غزل، کوئی شعر ایسا نہیں جس سے نظر چرائی جا سکے، سو میں چند اشعار کی زحمت کے ساتھ ہی صنعت توشیح کی طرف بڑھتا ہوں کہ منزل آرزو کا مسافر ہوں میں، کب مجھے سہل کوئی ڈگر چاہیے، کوہ تل دشت دریا سمندر افق، جھیل وادی دمن پرخطر چاہیے۔ کیا خبر تجھ کو کیا کیا رہے عشق میں، اے میرے سادہ دل ہم سفر چاہیے، ولولہ جوش مستی جنوں تمکنت، حوصلہ
عزم ہمت جگر چاہیے، اور خوگرے درد ہیں غم ہے کافی ہمیں، اے ستم کیش وہ اور ہوں گے جنہیں مہربانی محبت نوازش کرم مسکراہٹ توجہ نظر چاہیے، اور رام ہوتے ہیں مشکل سے یہ ماہرو مہ جمالوں سے اول دم گفتگو، رمز ایما اشارت کنایا فسوں تر زبانی تملق اثر چاہیے، اور خون بہا ہے بس خندز زیر لب کشتہ زلف و رخسار کو تیرے کب، سنگ زرقون الماس نیلم یشب لال یاقوت مرجاں گہر چاہیے، لاکھ یہ دور دور ترقی سہی مشرقی شاہدان سخن کو وہی، ناز انداز شوخی حیا بانک پن خال خط زلف قامت کمر چاہیے، اور کل نہ ہوں گے کہیں ان کے نام و نشاں جن کو تیری طلب چھوڑ کر جانے جہاں، تاج اور رنگ مسند خزانہ محل جاہ نوبت علم شان فر چاہیے، کب تیرے دل فگاروں کو جانے وفا تیرے کوچے کی شام و سحر کے سوا، ملک میراث مایا مہی منزلت ساکھ سروت سمن سین زر چاہیے، اور قلزم درد میں ہے سفینہ رواں ننگ جرت ہے موسم کی آسانیاں، ابر باراں گرج برق ظلمت بلا موج طوفان تلا تم بھنور چاہیے، یہ سخن اہل دانش سے پنہاں نہیں، شاعری طرز کاوش میں آساں نہیں، درک احساس جذبہ تخیل عمق اوج وسعت رسائی ہنر چاہیے، اور یہ منفرد لب و لہجے کے بے مثال شاعر خاموشی کے ساتھ گوشہ عزلت میں پڑے رہے، گھر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے گرے اور کولہے کی ہڈی میں فریکچر آ گیا، چند دن جنا اسپتال میں زیر علاج رہ کر 20 اگست 2018 عیسوی کی سپہر ادب کا یہ روشن سورج اپنی کرنیں سمیٹ کر انتہائی خاموشی کے ساتھ غروب ہو گیا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور غریق رحمت کرے، آمین۔ ان کی وفات پر شاعر و ادیب کی مختصر تعداد ان کے جنازے میں شریک ہوئی، جبکہ تمثیل جاوید کی اہلیہ بطور خاص ان کے آخری دیدار کے لیے ان کے گھر پہنچیں۔ ان کے انتقال کے حوالے سے میں نے ایک مضمون کاوش مرہم میں نہیں رہے کے عنوان سے تحریر کیا تھا، جسے اردو میں جاپان کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا، جبکہ فیض عالم بابر اور محمد علی سوز نے مفصل خبر اخبار میں شائع کی۔ آپ نے جہاں اپنی اہلیہ، 3 بیٹیوں اور 4 بیٹوں کو سوگوار چھوڑا، وہیں ان گنت طالب علم، شاگردوں اور چاہنے والوں سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا۔ آئیے صنعت توشیح کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے کاوش عمر کی سنگ و سمن کے نام۔ کون ایسا ہنرگر ہے اس شہر میں جس کے شعروں سے جائے فضا یہ مہک، کس کے الفاظ جادو بھرے اب یہاں، کس کی فکر و نظر میں ہے ایسی چمک۔ ایک کاوش عمر نام کا شخص تھا جس کا شعر و ادب میں بڑا نام تھا، ایک الگ ہی تھا طرز بیاں کا ہنر، ایک سخنور مگر کتنا گمنام تھا۔ وقت کی ساعتیں کتنی بے رحم تھیں، جس نے جیتا رہا وہ فقط نام کو، وہ جو خوددار تھا وقف آزار تھا، یوں ہی کاٹا کیا صبح کو شام کو۔ شہر اپنی نمائش میں مصروف تھا، وہ کہ گوشے میں تنہا رہا بس خاموش، شکوے عصر حاضر کیا نہ کبھی، دیکھ کر بھی وہ سب کچھ رہا چشم پوش۔ عمر کی ساری گھڑیاں گزاری گئیں، رنج و اسرت ہی کرتے رہے بس وہ جم۔ عید کیسی کہاں کا محرم کوئی، شہر ظلمت میں جلتی رہی ایک شمع۔ معتبر جس کا فن ایسا اہل قلم، جس نے رکھا تھا کتنوں کا قائم بھرم۔ محتشم مہرباں محترم دم بدم، جس نے تھامے رکھا علم و فن کا علم۔
رکھ کے سنگ و سمن ایک طرف چل دیا، ختم یوں ہو گیا علم و فن کا سفر، راہ تھی پر خطر کٹ گئی بے خبر، لاکھ مشکل رہی زیست کی رہ گزر، کوئی شکوہ گلا کب کسی سے کیا، خاموشی سے گزاری گھڑی دردناک، کر لیا خود کو وقفے لمحہ مگر، ہو گیا سینہ شوق یوں چاک چاک، یاد کرنے کی فرصت کسی کو نہیں، ہو گئے اپنے کاموں میں مصروف بھی، یوں سراپا ہنر علم و فن تھا جو کل، نام لینے کی مہلت بھی کس کو رہی، سوز غم رنج راحت سکون بے بسی، آہ گریا خلش بے کسی اور بس، سر میں خودداریوں کا تھا سودا بھرا، سو ملا ہی نہیں کوئی بھی داد رس، نرم گفتاریاں کام آئی نہیں، سادگی اور شرافت کا رکھا چلن، ناوکے دوستاں کام کرتی رہی اور چھلنی ہوا ان کا سارا بدن، گم ہوئے اپنی دنیا میں چپ چاپ وہ، اور دل کو لگائے رکھا کوئی روگ، گرد رہ گئی وہ مسافر گئے، ذکر ان کا کریں کس لیے اور لوگ، وارث بحر خون تھے جو پھیلا گئے اپنے اشعار کی روشنی چار سو، وہ جو یوسف ہے راہی ہے اس راہ کا، ذکر کرتا رہا ہر گھڑی کو بکو، سلسلہ علم و فن کا رہا ہی نہیں، وہ روایت وہ فکر و نظر ہے اداس، سوگ میں ہے دھنک کہکشاں چاندنی، اور شمس و قمر بھی ہوئے ہیں نراس، منفرد فکر تھی سہ زبانوں میں روداد غم کر گئے کس قدر، وہ رقم ماہر علم و فن کوئی صنف سخن ہو، رہی دسترس میں سبھی بے شکم، نیک خو تھے سو مصروف وہ ہو گئے بانٹنے میں ہر ایک شخص کو علم و فن، نام لیتا نہیں اب کوئی فخر سے، وقت نے بھی تو بدلا ہے اپنا چلن، کتنی تخلیق تشنا اشاعت رہی، منقبت حمد قطعات اور نعت پاک، کوئی ایسا نہیں جو سمیٹے انہیں، رہ گئے ان کے اطراف سب چاک چاک، یوں تو کہنے کو سارے ہیں اپنے مگر، کون اپنا ہے جو یہ مشقت کرے، یوں ہی صفحات گوشے میں رکھے ہوئے، حرف مٹ جائیں گے سب پڑھے ہی پڑھے، اور نسل نو کو بتائے گا اب کوئی کیا، کتنا خوش رنگ تھا فکر کا گلستاں، نور پھیلا کبھی تھا جو اشعار سے، کتنے روشن ہوئے تھے زمین آسماں، اٹھ کے بہ پورا سے خواب آنکھوں میں لے کر کوئی چل پڑا، اور چپ چاپ نظروں سے اوجھل ہوا اس کا حافظ خدا، مانگتا ہے دعائیں عظیم حزین، اپنے رب سے کرے ان پہ اپنا کرم، میرے کاوش عمر کا ہے میرے خدا، حشر میں ہر طرح سے تو رکھنا بھرم۔ اور جان گرامی، اسی کے ساتھ آج کی یہ سنت توشیح اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ تمام احباب سے اس یقین کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ ضرور کیا ہوگا، اپنے گراں قدر کمنٹ سے بھی نوازا ہوگا، اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کیا ہوگا، لائک بھی کیا ہوگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوگا۔ یقیناً ایک ایسی شخصیت کے لیے ایک مختصر نشست میں تمام باتیں نہیں کی جا سکتی، کچھ ضرور کمی رہ گئی ہوگی، جس کے لیے میں آپ تمام احباب سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔